السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس مہینہ یعنی کہ 12 ربیع الاول شریف جلوہ گر ہو چکا ہے، اور جلدی ہی عید میلاد النبی کا دن بھی تشریف لانے والا ہے۔ اس حوالے سے یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ضروری سوالات لے کر کے مفتی صاحب کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان کہیں کہیں پر شکوک اور شبہات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مفتی صاحب قبلہ سے ضروری سوالات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں گے، اور جو بھی جوابات آپ شریعت مطہرہ کی روشنی میں عنایت فرمائیں، آپ تمامی حضرات بغور جوابات سنیں اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، یہ تو بات ہوئی کہ دوسری عید کے بعد یعنی کہ رمضان المبارک کی عید، رمضان عید اور بقرہ عید کے علاوہ ایک اور عید کا جو ہے ثبوت شریعت مطہرہ میں موجود ہے، یعنی دو عیدوں کے علاوہ بھی عید موجود ہے، یہ ہم نے جانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اور حدیث کے اندر جو سب سے بڑے دو ماخذ ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر بھی کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے اور حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ اب اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کی آیتوں کو دیکھا جائے، تو قرآن کی سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا بیان موجود ہے۔ ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ غور کر لیں کہ اللہ تعالی حضور کے انسانوں کے درمیان تشریف لانے اور انسانوں کے درمیان جلوہ گر ہونے کا ذکر فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ تو یہی تو ہے حضور کی تشریف آوری کا ذکر، یہی تو ہے حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی طرح دیگر آیتیں موجود ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اس طرح کی سینکڑوں آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر موجود ہے، اور میلاد اسی کو کہا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی میں یہی ہوتا ہے کہ ہم حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اگر دیکھیں حدیثوں میں کیا کہیں حضور کی ولادت پر خوشی منانا اور حضور کی میلاد کا ذکر ہے، تو اس کے حوالے سے بھی میں ناظرین کی بارگاہوں میں عرض کروں کہ یقیناً حدیثوں میں بھی اس کا بیان موجود ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف اور سنن کبریٰ للبیہقی اور دیگر کتابیں ہیں جن میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ حضور علیہ السلام پیر کے دن ہر ہفتے روزہ رکھا کرتے۔ سوال آپ سے کیا گیا کہ آخر حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر آپ روزہ ہر پیر کو رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یوم ولدت، پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، اسی دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ نے یہ زندگی کی نعمت جو عطا کی اس کے شکریہ کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔
صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، جس کو بخاری کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب حدیث کی کتابوں میں مانا جاتا ہے، کہ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام بھی اپنی ولادت کی خوشی میں اور اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے طور پر روزہ رکھتے تھے اور اس طور پر میلاد منایا کرتے تھے۔ تو حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں یقیناً حضور کے دنیا میں تشریف لانے اور آپ کی ولادت اور آپ کی ولادت پر خوشی منانے کا ذکر موجود ہے، لہذا یہ ہرگز تصور نہ کیا جائے، نہ کسی کی طرف سے شبہہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن میں یا حدیث میں کہیں بھی دنیا میں حضور کے تشریف لانے یا حضور علیہ السلام کی میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ یقیناً ہے، اور سینکڑوں جگہ پر گئے، عشق کی نظر رکھتے ہوئے اور عشق کا چشمہ لگا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آیتیں بھی سینکڑوں نظر آئیں گی، حدیثیں بھی سینکڑوں نظر آئیں گی، سبحان اللہ، سبحان جہاں اللہ، میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا ثبوت آپ کو مل جائے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور سوال مفتی صاحب قبلہ سے کرتے ہیں کہ برتھ ڈے منانے سے تو منع کیا جاتا ہے، اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا، یہ کیسے صحیح ہے؟ اس کا بھی جواب عنایت فرمائیں۔ اب یہ جو بھی اعتراض اس طرح کا کرتا گئے یا اس طرح کا سوال کرتا گئے، میں یہی کہوں گا کہ اس کو شریعت کے احکام اور شریعت کے مسائل کا اچھی طریقے سے علم نہیں ہے، وہی بندہ اس طرح کا سوال کرے گا، کیونکہ برتھ ڈے منانا شرعاً ممنوع ہے، یا شریعت میں برتھ ڈے منانے سے منع کیا گیا، پیدائش کا دن منانے سے منع کیا گیا، کہیں بھی شریعت میں اس طرح کا مسئلہ موجود نہیں ہے، اس طرح کا حکم نہیں ملتا ہے۔ ہاں، ہمارے جو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ یہی مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہودیوں کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر، غیر مسلموں کے طریقے پر ناجائز طور پر آپ برتھ ڈے مناتے ہیں، پیدائش کے دن پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ چیز ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ورنہ اگر کوئی، ناظرین بھی اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں کہ برتھ ڈے منانے سے مطلقاً نہیں منع کیا گیا، برتھ ڈے منانا مطلقاً ناجائز و حرام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو معاشرے میں طریقہ رائج ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے جس طور پر برتھ ڈے منایا جاتا ہے کہ جس میں شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، عورتیں مرد حضرات سب اکٹھے جمع ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، خلاف شرع بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے اور اس طریقے پر برتھ ڈے منانے سے منع کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں، بچے کی ولادت کے دن خوشیوں کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنی برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں، اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے احکام کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے اگر برتھ ڈے مناتے ہیں تو یقیناً یہ جائز ہے اور کسی بھی طور پر اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ جیسے صورت یہ رہے کہ آپ کچھ مٹھائی، چاہے وہ کیک ہی کیوں نہ ہو، وہ لے کر کے آئے، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، فاتحہ خوانی کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے بچے کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو نیک بنائے، درازگی عمر عطا فرمائے، اس طور پر اگر آپ نے برتھ ڈے منائی گئے، اس طور پر یوم ولادت آپ مناتے ہیں، تو کوئی بھی عالم دین آپ کو اس سے منع نہیں کرے گا، یقیناً یہ جائز ہے، اس طور پر آپ برتھ ڈے منا سکتے ہیں۔ تو یہ سوال کرنا کہ برتھ ڈے منانے سے تو منع کیا گیا، پھر حضور کی پیدائش کے دن کو کیسے منایا جاتا ہے، اس پر کیسے خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے، یہ سوال ہی بیجا اور غلط ہے، بنیاد ہی اس کی غلط ہے، جیسا کہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، لہذا اس طرح کا وسوسہ بھی اپنے ذہن و دماغ میں پیدا نہ کیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو خرچہ کیا جاتا ہے، سیریز ہے، لائٹنگ ہے، مٹھائی ہے، تو کیا یہ خرچہ کرنا اولاً تو یہ کہ فضول خرچی میں آئے گا یا نہیں آئے گا،
اور دوسری بات کہ اس کا کیا فائدہ ہے، کوئی اس کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے خرچہ کرنے سے، اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اس کو اگر کوئی فضول خرچی کہتا گے کہ حضور کی پیدائش کی خوشی مناتے ہوئے جو بھی لائٹنگ کی جاتی ہے، جو بھی مسجد مکان وغیرہ کو سجایا جاتا ہے، اس کو اگر کوئی فضول خرچی کہتا گے تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کو فضول خرچی کا مطلب اور معنی ہی نہیں معلوم ہے۔ آپ دیکھ لیں، لغتیں اٹھا کر دیکھ لیں، شریعت کے احکام اور مسائل کو دیکھ لیں، فضول خرچی کی تعریف اور فضول خرچی کا مطلب ناظرین آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسے کام کے کرنے کو اور ایسے کام میں پیسے خرچ کرنے کو فضول خرچی کہا جاتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ ذرا اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ حضور کی ولادت کے دن جو لائٹنگ کی جاتی ہے، جو گھر مکان مسجد وغیرہ کو سجایا جاتا ہے، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، کیا اس میں ہمارے دین کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر عاشق رسول اس بات کو محسوس کرے گا، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اپنے طور پر بات محسوس کی جا رہی ہے، حدیثوں میں اور بزرگوں کے اقوال میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، صحابہ کرام سے بھی اس طرح کے معاملات ثابت ہیں، بزرگوں کے اقوال میں بھی یہ ملتا ہے کہ ولادت کی خوشی جب منائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دین کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بے شمار برکتیں، بے شمار رحمتیں حاصل ہوں گی اور ثواب کے ہم حقدار بنیں گے۔ ناظرین بھی اس کو محسوس کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ حضور علیہ السلام چونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، ان کی ولادت پر ہم خوشی منائیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ذکر کریں گے، تو یقیناً ہم ثواب کے حقدار بنیں گے، یقیناً ہمیں اللہ کی طرف سے ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو دین کا یہ اتنا بڑا فائدہ ہمارے لیے اس میں موجود ہے، پھر اس کو فضول خرچی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یقیناً یہ فضول خرچی نہیں ہے، اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر اس عمل کو فضول خرچی قرار دیا جائے اور کہا جائے تو پھر دنیا میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں بچ جاتا کہ جس کو فضول خرچی ہونے سے خارج کیا جائے، کیونکہ اتنا بڑا ثواب کا کام، اتنی بڑی نیکی کا عمل ہے اور اتنا بندہ ثواب کا حقدار بنتا ہے، اس کو فضول خرچی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یقیناً یہ معاملہ ہے کہ حضور کی ولادت کے موقع پر جو بھی بندہ خرچ کرے گا بے شمار برکتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے حاصل کرتا ہے۔